حسن ایوب صاحب، یہ صحافیوں کی جانب سے بہت اعتراض آیا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، کالا قانون اسے قرار دیا جا رہا ہے. آپ بھی ظاہری بات ہے ایک سینئر صحافی ہیں، کیا رائے ہے آپ کی سلسلے میں؟ دیکھیں جی، میں جھوٹ کے تو بڑا خلاف ہوں. پروپیگنڈا ہوتا ہے. دیکھیں اب یو اے ای کی بارشوں کے حوالے سے ایسی باتیں کی کہ آج میرے خیال سے پاکستانیوں کی ویزے لگنا مشکل ہو گئی ہیں. اب یو اے ای کا ویزا آج کل پاکستانی کو نہیں مل رہا، اس میں کافی مشکلات ہو گیا. کرغزستان واقعے کے حوالے سے ریپ کرا دیا، 10,000 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی، وہاں پر لڑکیوں کے ریپ کرا دیے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر کے کیا بول دیا، اتنے بندے مار دیے. وہ کوئی انڈین کرکٹر تھے، ان کے زخمی ہونے کی فوٹو لگا کے جی فوت ہو گیا. مجھے خود 5 بندوں نے واٹس ایپ پر جو ہے وہ میسج بھیج دیے ویڈیو کاپی کر کے. تو یہ اس طرح کی جب آپ باتیں کریں گے، آپ امیجن کریں وہ 10,000 اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 10,000 فیملیز ہیں، کیونکہ ان کے جو بچے جو کہ پڑھنے کے لیے کرغزستان کی ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، وہ فیملی کا قابل بچہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جب اس قسم کی بات آئے گی کہ وہ مار دیا ہے یا حکومت جو سفیر جھوٹ بول رہا ہے، اور مسلسل کہا گیا، پھر ہوا کیا؟ وہی ورژن جو کہ آپ کا سفارتخانہ بول رہا تھا وہی بات نکلی. پاکستان کے لوگ جو تھے 35 زخمی ہوئے ہیں، وہ 35 ہی زخمی ہیں اور ایک بھی زیادہ اس سے اضافہ نہیں ہوا. اور پھر کہا گیا جی کہ ابھی تک جو ہے وہ حکومت سائڈ پر ہے، جبکہ حکومت اور پولیس وہاں پر موجود تھی. تو انہوں نے اچھے طریقے سے پھر اگلے دن آئے، لوگوں کو چیزیں انہوں نے دی، ان کی جو سٹیزن آئے، اور ان کے لیے سیکیورٹی کا ایک جو ہے وہ نظام بنایا انہوں نے. لیکن ہم نے جس طرح کا پروپیگنڈا کر دیا، آپ امیجن کریں وہ 60,000 لوگ تقریباً، یعنی 10,000 ملٹی پلائی 6 ایک فیملی، ہم جو ہے نا جو 6 کا وہ اس کا نمبر ایزیوم کرتے ہیں، تو 60,000 لوگوں کو پاکستانیوں کو اپنے پریشان کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ کو یہ بھی بتا دیا، جھوٹ آگے پھیلا بھی دیا، جو اس جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کا رستہ تو رکنا چاہیے نا. ریگولیشن آنا کوئی برے نہیں ہے بات، آپ اپنے عمل ٹھیک کریں، ریگولیشن کے اندر لے کر آئیں. جو آپ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر کے دیکھیں نا، اچھا حسن بھائی، ایک ویسی سمجھ آ جائے گی آپ کو. حسن بھائی، ایک میں کیس اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر الیکشن سے پہلے آپ کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ اتنا بڑا ایک ایڈ لگے کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور اس کے بعد الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد آپ کو بتایا جائے نہیں نہیں وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہے، وزیر اعظم کوئی اور ہے، تو اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے نون لیگ کے اوپر یا نہیں بنتا آپ کے خیال میں؟ منصور ایک منٹ، منصور میں حسن بھائی سے پوچھ رہا ہوں یار، میں آتا ہوں آپ کے پاس نہال صاحب، حسن بھائی کو تو جواب دینا. اور میرے کو پوچھ رہے ہیں نہال صاحب، میں حسن بھائی سے پوچھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں آ رہا ہوں، آپ بھی جواب دے دیجیے گا. جی حسن بھائی. نہیں ویسے بات سنیں، لیڈر ان کے ہیں، ان کا دل بھی ہے، تو جواب دینے دیں، پھر میں جواب دیتا ہوں. اچھا چلیں نہال بھائی بولیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، بہت بہتر طور پہ استعمال کریں، مگر اس کو جو ہے نا نیگیٹو نہ، جو گالی گلوچ بدتمیزی، آپ یقین کریں اب دیکھنا چھوڑ دیا، گھر میں بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھنا مشکل ہے. اب جو آپ نے پاکستان کو پرائم منسٹر والی بات کی، نہیں آپ اخبار کو غور سے کھول کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے پاکستان کو نواز دو. تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کو نواز دو. نواز دینے کے معنی تھوڑی ہے محمد نواز شریف. میں نے تو سوال کچھ اور کیا نہال بھائی، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایڈ بنوائے، آپ نے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ ایڈ بنوائے وزیر اعظم نواز شریف، بعد میں الیکشن جب ہو گئے، پارٹی آپ کی اقتدار میں آ گئی، تو آپ نے جو لوگوں کو پہلے بتایا تھا الیکشن سے پہلے وہ آپ نے کیا نہیں، آپ لوگوں نے غلط انفارمیشن دی. کچھ کر رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف، ہمارے جو کارکن ہیں وہ ضرور کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہیں گے، وزیر اعظم نواز شریف ایک نعرہ بنایا ہے، نعرہ ہے یہ کوئی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. ہم نے تو کہا پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو ہر کوئی نوازے، پاکستان کو ہی تو نوازنا چاہیے. اچھا یہ وہ نواز جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے، کوئی اور نواز ہے. جی ٹھیک. جی سن لیا آپ نے جناب حسن صاحب؟ وہ لکھا تھا اخبارات میں، اشتہار چھپا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وزیر اعظم نواز شریف، وہ ایسی بات ہیڈ لائنز بنائی تھی، پورا فرنٹ پیج بنا تھا، خالی ایک نہیں، مطلب چھوٹا تھا نا، وہ فل پیج کا اشتہار تھا، اور وہ تقریباً تمام اخبارات میں تھا. تو وہ بیسیکلی پہلا سوال تو میرا اخبارات سے بنتا ہے کہ آپ پہلے اپنا فرنٹ پیج جو ہے اس کو ہیڈ لائن کے طور پر، اخبار کی خبر کے طور پر آپ نے ایسا ایڈ چھاپا کیوں؟ یہ تو سوال پہلے بنتا ہے. پیسوں کے لیے کوئی ایتھکس بھی ہیں آپ کی، جو جرنلزم کی بھی ایتھکس ہوتے ہیں. اتنا مطلب ٹھیک ہے برا وقت ہے پرنٹ میڈیا کے اوپر، لیکن اتنا برا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو سب کو پسے پوچھ ڈال دیتے. تو یہ پہلا تو کوسچن میرا بنتا ہے اپنے جو ہے وہ اخبار مالکان سے، والے جو ہے مالکان سے، چینل مالکان سے. جی اخبار مالکان سے بنتا ہے نا جی، یا ان کو ان کی ایڈیٹوریل جو تھی پالیسی تھی
اس میں ہونا چاہیے کہ پورے پیج کا فرنٹ پیج نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ اشتہار لینا ہی نہیں چاہیے تھا. جو سیاسی جماعت ہے وہ تو اپنی تشہیر چاہے گی, اور مسلم لیگ نواز نے اپنے جو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے طور پر تمام جو مہم تھی اس میں کس کو کیا؟ نواز شریف کو سامنے. اچھا ویسے حسن بھائی ایک اور سوال, اس کے بعد انہوں نے حسن بھائی ایک اور سوال مجھے یاد آ گیا, ایک اور سوال حسن بھائی اس پہ بھی رائے دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے بارے میں اگر بار بار ہر ٹکر کے اندر یہ چلنا شروع ہو جائے نااہل وزیر اعظم, نااہل وزیر اعظم, نااہل وزیر اعظم, اور اس کے بعد باقی بات لکھی جائے, یہ ڈیفیمیشن میں آتا ہے یا صحیح انفارمیشن میں آتا ہے؟ تو وہ نااہل ہے پھر تو نہیں آتا. اچھا وہ جو ہے وہ یعنی ٹیکنیکلی کریکٹ ہے. اب عمران خان صاحب نااہل ہیں تو ان کو آج بھی قائد حزب اختلاف کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. ٹھیک ہے, مطلب وہ آج بھی الیکشن لڑنے سے نااہل ہیں, سیاست میں حصہ لینے سے نااہل ہیں. ان کو آج بھی عمر ایوب صاحب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یا باہر میڈیا ٹاک میں وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان. تو وہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نااہل ہے اس کو آپ نااہل کہیں, جیسے نواز شریف صاحب کو تمام لوگ جب وہ تاحیات نااہل تھے تو وہ کہتے تھے کہ تاحیات نااہل نواز شریف. تو وہ ٹیکنیکلی بات تو ٹھیک تھی, چپتی ضرور تھی یعنی ان کے جو مسلم لیگ نون والوں کو, لیکن وہ کیا کر سکتے تھے تو وہ تاحیات نااہل. لیکن آج ان کی جو کیسز تھے جن میں ان کو سزا ہوئی تھی ان کی کنوکشن سیٹ اسائیڈ ہو چکی ہے. آج عمران خان صاحب کی جن مقدمات کے اندر ان کی ابھی سسپینشن آف سینٹنس ہوئی ہے, آج بھی کنوکشن موجود ہے. تو آج ان کو اگر کہیں کوئی نااہل عمران خان تو میرے خیال سے وہ غلط بات نہیں ہے. تو زین قریشی صاحب آپ تیار ہو جائیے, آپ اگر آپ کو کوئی صحافی یہ سوال کرے کہ جی نااہل عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں یا کیا بات کریں, تو آپ نے اب اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس نہیں کر دینا. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی آپ نے کیوں کہا ہے, یہ اس پہ ڈیفیمیشن نہیں بنتی. منصور بھائی اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو حسن ایوب صاحب نے جو پہلے بات کی نا, میں ان بات سے اتفاق کرتا ہوں. سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ سینسیشنلزم نہیں ہونی چاہیے, فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے کئی دفعہ یہ ٹی وی پہ بھی کہا ہے اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ضرور کریں, اس کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ بین نہیں کر سکتے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ نے طرف سے بین کیا ہوا ہے اور پوری وفاقی کابینہ جو ہے اسی ایکس کو استعمال کری, اسی کے اوپر ٹویٹیں چل رہی ہیں اور اسی کے اوپر روز نئی وردیاں پہن کے دکھائی جا رہی ہیں, تو وہ بھی نہ کریں. جو بات ہاشمی صاحب کر رہے ہیں نا, میں ہاشمی صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں. ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ پاکستان کو نواز دو, ہم نے تو دوسرے نواز کی بات کی تھی. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب کہا تھا ووٹ کو عزت دو, انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ووٹ کو اصل میں عزت دے دو, کیونکہ جس کے نام پہ تو ووٹ لے رہے تھے اس کو تو عزت دی نہیں بیچارے کو. جس کو دکھا کے کہ جی اس کو وزیر اعظم بنانے لگے ہیں ہم, اس کو تو بیچارے کو پوائنٹ پڑھ کے ہاشمی صاحب آپ کو اس کو تو وزیر اعظم بنانے کے چکروں میں اس کو تو واپس بھیج دی ہے.